دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومتی ترجمان ہوں یا اپوزیشن رہنما ہوں، وہ اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں اپنے اپنے معاملات درست کرنے کے لیے، لیکن عوام کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو پچھلے دنوں ہم نے ایک حکومت کی طرف سے بھی ایک بیان ایسا سنا کہ مہنگائی کے علاوہ تمام اشاریے درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اس بیان کو بھی سامنے رکھیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سامنے رکھیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتیں اس وقت نہ صرف آسمان کو چھو رہی ہیں بلکہ عام صارف کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے دنوں ایک خطاب کے دوران فرمایا کہ وہ اپنی ٹائیگر فورس کو متحرک اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہ گلی محلے شہروں کے اندر ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں کا تعین ایک توازن سطح پہ کرنے کے لیے اور اس قیمتوں کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ٹائیگر فورس اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور اپنے فرائض باحسن انجام دے۔ اس حوالے سے شنید یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آنے والے دنوں میں اپنی ٹائیگر فورس سے کنونشن سینٹر یا کسی بھی اور اہم مقام کے اوپر مخاطب ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے انہیں ہدایات بھی جاری کریں گے۔ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے۔ سٹیزن پورٹل پہ آپ جائیں تو ٹائیگر فورس کا ایک الگ سے ٹیب بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی ٹیب کو استعمال کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ وہ شکایات کو اس ٹیب کے اوپر یا ٹائیگر فورس کا جو پورٹل ہے وہاں پہ جا کے اس کو اپلوڈ کریں اور شکایات کے تاکہ جلدی ازالہ ہو سکے۔ اس حوالے سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا سامنا عملی طور پہ جو ہے وہ مافیاز کے ساتھ ہے۔ آپ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دیکھ لیجئے، آپ بیوریجز دیکھ لیجئے، آپ چینی دیکھ لیجئے، آٹا، دالیں، ہر چیز دیکھ لیجئے، وہاں پہ ان ٹائیگر فورس کے اہلکاروں کا سامنا یا ان کے رضاکاروں کا سامنا جو ہے وہ مافیاز کے ساتھ ہے۔ قیمتیں یہ کس طرح کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے عملی سطح پہ ایک چھوٹا سا وینچر کیا، تو وہاں پہ ہم نے بیسیکلی چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کچھ کرنے کی کوشش کی۔ عام دکاندار بھی جو ہے اور کچھ قدر درمیانے درجے کا دکاندار ہے یا کاروباری افراد ہیں چکن کی اس صنعت سے، پولٹری کی صنعت سے وابستہ افراد، وہاں پہ ایک رجحان ہم نے دیکھا کہ وہ زندہ مرغی دینے کو تیار نہیں ہے۔ عام صارف کو وہ گوشت کی مد میں تو مرغی دے رہے ہیں، ذبح کرنے کے بعد گوشت بنانے کے بعد اس کا وزن کرتے ہیں اور اس وزن کے مطابق قیمت وصول کرتے ہیں، لیکن زندہ مرغی وہ صارف کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے جب تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ اس پورے معاملے کا جائزہ لیا تو فرض کیجئے اگر ایک 2 کلو کی مرغی زندہ وزن کے اندر ہے اور زندہ وزن کرنے کے بعد اس کو ذبح کر کے صارف کو دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت عام فی کلو کے حساب جو سرکاری نرخ نامہ ہے اس کے حساب سے کم و بیش 350-400 کے قریب بنتی ہے۔ 350 فرض کیجئے اس کی قیمت بن گئی۔ یہی مرغی اگر وہ دکاندار یا جو پولٹری کا کاروبار کرنے والا شخص ہے وہ عام صارف کو گوشت کی صورت میں دے، یعنی مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کا وزن کرے، تو یہی مرغی عام صارف کو 450 کے قریب یا 500 تک جا کے ملتی ہے۔ یعنی صارف ایک سرکاری نرخ سے 100 سے 150 روپے فالتو ایک دکاندار کو دے رہا ہے اور دکاندار اس سے منافع کے بجائے ناجائز منافع کما رہا ہے۔ اس حوالے سے جب ہماری دکاندار کے ساتھ تو میں ہو گئی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ گلہ کیا کہ ہمیں جب زندہ مرغی کی ضرورت ہے، زندہ مرغی وزن کر کے اس کو ذبح کر کے پھر اس کا گوشت بنایا جائے، لیکن دکاندار کے بقول کہ ہم زندہ مرغی وزن کر کے دے ہی نہیں رہے، جبکہ ہم نے جب سرکاری طور پہ چیک کرنے کی کوشش کی تو حکومت کی سطح پہ یا ضلعی حکومت کی سطح پہ، شہری حکومت کی سطح پہ کسی قسم کا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن موجود نہیں تھا کہ زندہ مرغی نہیں دی جا سکتی، صرف گوشت کی قیمت صارف سے وصول کی جائے گی اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کا وزن کر کے صارف کو دیا جائے گا۔ قیمت پنجاب کی آن لائن اپلیکیشن موجود ہے، سٹیزن پورٹل ہے، جتنی بھی آن لائن اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو سرکاری نرخ ہیں وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ صرف زندہ مرغی نہیں دی جا سکتی بلکہ گوشت دیا جائے گا۔ مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ پولٹری فارم جب بڑے جو پولٹری کی صنعت سے وابستہ بڑی کاروباری شخصیات ہیں وہ یقینی طور پہ مارکیٹ کے اندر زندہ مرغی بیچتے ہیں، اس قیمت زندہ مرغی کی وصول کرتے ہیں، تو آگے جو مارکیٹ میں کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام سے ناجائز منافع خوری اس صورت میں کر رہے ہیں کہ وہ عوام کو زندہ مرغی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا منافع ہوتا ضرور ہے لیکن منافع کم ہو جاتا ہے۔ ناجائز منافع خوری کی ایک سبیل اس پولٹری مافیا کے جو اراکین ہیں وہ عوام کی جیبوں سے وصول کر رہے ہیں، یعنی عوام عام قیمت سے زیادہ رقم جو ہے وہ ان مافیاز کو دے رہی ہے۔ یہ صرف ایک ضروریات زندگی کی ایک چیز ہے کہ چکن ایک ایسی چیز ہے جو
عام آدمی کی خوراک میں بھی کسی حد تک شامل ہے. غریب افراد بھی ہفتے مہینے 10 دنوں میں چکن کا استعمال کرتے ہیں اور متوسط طبقہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے. عمرہ اور اوسا کی تو ہم بات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کی تو روزانہ کی خوراک میں ہوگا, اور وہی ایسا طبقہ ہے کہ جو یہ تمام منافع اپنی جیبوں میں ناجائز منافع کی صورت میں لے کے جا رہا ہے. ان مافیاز کا سامنے اسی طرح آٹا مافیا ہے, چینی مافیا ہے, دالوں کا مافیا ہے. یہ تمام مافیاز ایسے ہیں جن سے اگر وزیر اعظم ذمہ داریاں تفویض کر رہے ہیں, اپنی ٹائیگر فورس سے توقع کر رہے ہیں, تو اس ٹائیگر فورس کو ان مافیاز کے ساتھ آپ یہی کہہ لیجیے پنجہ آزمائی کرنی ہوگی کہ مارکیٹ کے اندر بیٹھے, فیکٹریوں کے اندر بیٹھے ان مافیاز کے خلاف ان ٹائیگر فورس کو کارروائی کرنی پڑے گی, اور ٹائیگر فورس کو یقینی طور پہ اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھانے کے لیے ان مافیاز کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. مل کے ایسی صورت میں کہ ان مافیاز کی سوچ کو سمجھنا ہوگا, ان مافیاز کی طریقہ واردات کو ان کے ساتھ شامل ہو کے سمجھنا ایسے انداز ہوگا تاکہ وہ ان کا کلا کما کر سکیں. اگر ان مارکیٹ کے مافیاز کے ساتھ, کاروبار کے مافیاز کے ساتھ, سیٹھزم کے ساتھ, بڑے کاروباری حضرات, صنعتکاروں کو ان کا مزاج سمجھ کے اگر ان ناجائز منافع خوری کو ہم روک نہیں سکتے, تو پھر چاہے ہم ایک ٹائیگر فورس چھوڑ کے 10 ٹائیگر فورس بھی اگر بنا دیں تو اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح عوام کو اس چکن کی صنعت سے, پولٹری کی صنعت سے وابستہ افراد عوام کو لوٹ رہے ہیں, یہ صرف ایک مثال ہم نے پیش کی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے جو اراکین ہیں یا اس پرائس مجسٹریٹ اتھارٹی ہے یا پرائس مجسٹریٹ جو ہیں یا علاقائی سطح پہ اور ضلعی سطح پہ, ہمیں حیران کن حقیقت کا ہم پہ ادراک ہوا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہیں. وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ روزانہ کی بنیاد پہ مارکیٹس کو چیک کیوں نہیں کرتی, دکانوں کو چیک کیوں نہیں کرتی, شاپس کو چیک کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح پرائس مجسٹریٹ ہیں, وہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف علاقوں کے اندر اپنے وزٹس کیوں نہیں کرتے؟ ان تمام معاملات کی طرف بھی ٹائیگر فورس کے اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ ان کا وزیر اعظم کے سامنے لے کے آئیں اور ان کی نشاندہی کریں تاکہ عوام تک ٹائیگر فورس کی بنانے کی جو آسانیاں ہیں وہ عوام تک پہنچ سکیں. ٹائیگر فورس ہو یا پرائس مجسٹریٹ ہوں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوں, یونینز کونسل کی سطح پہ ایسی کمیٹیاں موجود ہیں, علاقائی سطح پہ موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ایک صرف چکن کی جو صنعت ہے, پولٹری صنعت سے عوام سے ہر 1 کلو کے اوپر 50 سے 100 روپیہ ایکسٹرا چارج کیا جا رہا ہے, اضافی پیسے لیے جا رہے ہیں, تو پھر تمام کمیٹیاں فضول ہیں, تمام اختیارات دینے والی اتھارٹیاں بھی فضول ہیں, اور جن اتھارٹیز کو اختیار دیا جاتا ہے وہ بھی فضول شمار ہوں گی کہ عوام کو ان سے کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ باہم نہیں پہنچ رہا. ٹائیگر فورس کو منظم کرنے کے دوران ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف اپلیکیشنز یا ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار نہ کیا جائے, بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ مارکیٹس کے اندر وزٹس کا اہتمام کیا جائے, اور مارکیٹس اور جو جتنی دکانیں ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد جن دکانوں تک عام صارف کی پہنچ جائے. سپر ہائپر مارکیٹس ہیں جہاں پہ عمرہ اور اوسو کی اگر پہنچ ہے وہاں پہ عام آدمی جا نہیں سکتا, جہاں پہ عام آدمی کی پہنچ ہے ان مارکیٹس, علاقوں یا دکانوں تک ٹائیگر فورس کے اہلکار وزٹ کریں, پرائس مجسٹریٹ وزٹ کریں, پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اراکین وہاں پہ وزٹ کریں. صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک وہ عہدیدار نہ بنے بلکہ عملی سطح پہ ان عہدیداروں کا عوام کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے, یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو پسند آئے, اس کو رائے دیجیے گا اس بلاگ کے اوپر, اور اپنے آنے والے مزید دنوں میں آپ کن عوامی موضوعات پہ بلاگ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ہمیں وہ بھی بتائیے گا, اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.